ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا اور بے شک یونس حضرت یونس علیہ السلام لمن المرسلین اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ پچھلی آیات میں کچھ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور اب ایک نبی ان کا تذکرہ ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ وَإِنَّ یونس اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام لمن المرسلین اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اذ جب ابقا وہ بھاگ کر پہنچے، جب وہ بھاگ کر پہنچے الی الفلک المشحون، فلک کشتی المشحون بھری ہوئی، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی تک پہنچے، فساہم اور پھر لوگوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی، فساہم لوگوں نے قرعہ اندازی کی، فکانا تو وہ ہوئے من المدحضین نشان زدہ شخص میں سے، یا فکان من المدحضین تو وہ ہوئے متعین ہونے والے شخص میں سے، وہ متعین ہوئے، یعنی قرعے میں ان کا نام نکل آیا۔ فالتقمہ پھر ان کو لقمہ بنا لیا، نگل لیا، الحوت مچھلی نے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہو ملیم اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، فلو پس اگر، لا نہ، انہو بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے، بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ تو ضرور وہ رہتے، فی بطنہ اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی کچھ مزید تفصیل اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور کچھ تفصیل پیچھے 11ویں پارے میں گزر بھی چکی ہے۔ سورہ یونس باقاعدہ پوری سورت بیان ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو، عراق کا شہر ہے نینوا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جب آپ پر طائف کے لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا نا، تو آپ جس باغ کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس باغ کا جو ملازم تھا نا، غلام جو تھا، جو آپ کے لیے انگور لے کر آیا تھا، تو وہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ نینوا عراق کا شہر تھا، اور وہیں کے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ جب اس نے کہا نا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو حضور نے فرمایا اچھا وہ حضرت یونس کے علاقے کے ہو تم، تو یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہو تم تو۔ وہ کہنے لگا آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے بھی اسی جماعت کا ساتھی بنایا ہے انبیاء علیہم السلام میں سے۔ تو یہ عراق کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ ایمان نہیں لائی، وہ ایمان نہیں لائی۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی 3 دن ہے، ٹھیک ہے، 3 دن، اس کے بعد عذاب آ جائے گا، 3 دن ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ یہ قوم کو تھوڑا سا احساس ہوا، کچھ بڑے لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کو بہرحال کوئی اچھا انسان سمجھتے تھے،
وہ سوچنے لگے یار بندہ بہت نیک ہے، شریف ہے، اس نے ہم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جو بات کہتا ہے خیرخواہی کے طور پر کہتا ہے، کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس کا اپنا طرز عمل کیا ہے۔ اگر تو یہ چھوڑ گیا نا ہمیں، 3 دن کا کہہ کر چھوڑ گیا ہمیں، اس کا مطلب یہ ہوگا عذاب آنے والا ہے، اور اگر ہمارے اندر ہی رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آنا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا 3 دن میں عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر یونس علیہ السلام اس علاقے سے چلے گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم آیا نہیں تھا کہ آپ چل پڑیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اب چونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب عذاب آنا ہے، لہذا مجھے عذاب کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے۔ قوم کو احساس ہوا نہیں یار غلطی ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اکٹھے ہوئے وہ لوگ، اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ یہ ہم پڑھ بھی آئے تھے 11ویں پارے میں کہ فلولا کان من القرون فلولا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام چل پڑے آگے، اب تھا یہ کہ انتظار کرتے، اللہ کا حکم ہوتا تو پھر وہ تشریف لے جاتے۔ اب یہ خطا نہیں تھی، آپ کہہ لیں کہ گناہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر انبیاء علیہ السلام سے بسا اوقات کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، گناہ نہیں ہوتا، اس کو آپ گناہ نہیں کہتے، اس کو آپ خطا نہیں کہتے، بس ایک سوچنے کے انداز میں کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ وہ بھی انسان، گناہ نہیں، انبیاء خطا معصوم ہوتے ہیں، خطا سے غلطی نہیں کرتے، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام، لیکن سوچنے میں کبھی اندازہ لگانے میں کہیں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی، اندازہ لگانے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ 26ویں پارے میں سورہ الفتح میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، کب یہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا کوئی تعین نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو، صحابہ چل پڑے، لیکن آگے طواف نہیں ہو سکا، عمرہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، کفار نے شرط کیا رکھی؟ آپ آئیں گے اگلے سال عمرہ کریں گے، اگلے سال۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت بھی نازل ہوئی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو، اور اپنے بال بھی منڈواؤ گے اور سر کے بال کٹواؤ گے بھی اور منڈواؤ گے بھی، لیکن کیا وہ اس سال نہیں اگلے سال ہے، وہ اس سال نہیں ہے، وہ اگلے سال ہے۔ یہ ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام سے بھی، کسی چیز کے اندازے میں کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی۔ یونس علیہ السلام ایک اندازہ کر کے وہ چل پڑے، کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن بہرحال نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، وہاں شاید یہ چھوٹا سا عمل بھی، اس پر بھی آزمائش آتی ہے، آزمائش آئی، چل پڑے، آگے کشتی آئی، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی جب چلی تو ڈولنے لگی، لگا کہ بوجھ زیادہ ہے اور بھائی کسی کو نکلنا پڑے گا۔ کون نکلے بھائی؟ پانی کے اندر کون چھلانگ لگائی یہاں پر؟ بالآخر یہ طے ہوا کہ بھائی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آیا نا وہ پھر نکل جائے یہاں سے، چھلانگ لگا دے۔ ایک دفعہ قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری دفعہ کی یونس علیہ السلام کا، تیسری دفعہ کی یونس علیہ السلام کا نام آیا، انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگائی تو اللہ کی طرف سے مچھلی آئی، اس نے نگل لیا، اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اس کے پیٹ میں رہے پھر اچھا خاصا ٹائم، اور وہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہم نے 17ویں پارے میں پڑھا تھا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ہے، اس لیے گفتگو کرتے ہوئے ان کا
ان کے ایسے کسی معاملے کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے ان کا جو احترام، ان کی جو عظمت، ان کا جو مقام ہے، اس کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب میں یہ جو ترجمہ ہے، دوسری آیت ہے نا، اذ ابق الی الفلک المشحون، اذ ابق الی الفلک المشحون، ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے جب وہ فرار ہو کر، اب بالکل غلط لفظ ہے، فرار ہو کر، فرار وہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے نا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، میں نے وہی کیا ہے، جب وہ بھاگ کے پہنچے، بھاگ کر پہنچے الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی تک۔ اب اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کشتی روانہ ہونے والی ہے، انہوں نے کہا مجھے جلدی کرنی پڑے گی، مجھے پہنچنا پڑے گا اس تک، ایسا نہ ہو کہ کشتی نکل جائے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر وہ بھری ہوئی کشتی تک پہنچے۔ فساہما، پھر کشتی ڈولنے لگی، کشتی ڈولنے لگی تو فساہما، تو ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی، فکان من المدحضین، تو قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہو ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فلولا، پس اگر نہ، انہو، بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو مشکلات سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان مشکل میں پڑے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو قیامت تک اسی مشکل میں پھنسا رہے گا۔ دیکھیں نا، یونس علیہ السلام اگر اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مطلب کیا ہے؟ عام انسان کے لیے سبق کیا ہے کہ مشکل میں خدا کو نہیں پکارے گا اگر، تو وہ ہمیشہ قیامت تک اس مشکل میں ہی پھنسا رہے گا۔ پھر فنبذناہ، پھر ہم نے ان کو لا کے ڈالا، بالعراء، ایک چٹیل زمین میں، ایک چٹیل میدان میں ہم نے ان کو لا کے ڈالا، وہو سقیم، اور وہ بہت کمزور ہو رہے تھے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، علیہ، ان کے پاس، شجرتن، ایک درخت، من یقطین، بیل دار، بیل والا نا، بیل والا ایک ہم نے پودا اگا دیا ان کے پاس۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا ان کو، الا، طرف، 100,000 ہزار، 100,000 یعنی 1,00,000، 1,00,000 میں 100,000 ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف بھیجا، او یزیدون، بلکہ وہ ان سے بھی کچھ زیادہ تھے، 1,00,000 بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ۔ خیر، مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، جو ان کی آزمائش تھی پوری ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی صحت کی بحالی کے لیے ان کے پاس ایک ایسا پودا اگا دیا جو بیلدار تھا، جس سے پھل وغیرہ یا جس سے ہو سکتا کوئی اور کھانے کی چیز میسر آتی تھی۔ پھر وہ ان کی صحت بحال ہو گئی۔ جب صحت بحال ہو گئی تو پھر ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، الی 100,000، 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی ایسا علاقہ جس کی آبادی 1,00,000 بلکہ اس سے بھی کچھ زائد تھی۔ فآمنوا، پس وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ ایمان لائے، فمتعناہم، اور پھر ہم نے ان کو سامان زندگی عطا کیا، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیا، جینے کا موقع دیا، الی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ یونس علیہ السلام ہو گیا یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی آپ کہہ لیں مختصر انداز کے اندر بھی اور بڑے جامع انداز میں ان کا واقعہ بیان کر دیا۔ کیوں ایسا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ تاریخ جو ہے نا، تاریخ وہ بسا اوقات لوگوں کے چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے،
اور بسا اوقات تاریخ ان کی طرف یا لوگ ان کی طرف نبیوں کی طرف غلط چیزیں منسوب کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بہت کچھ غلط منسوب کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت کچھ غلط منسوب کیا. قرآن نے پھر ہر جگہ اس کی تردید کی. قرآن کریم نے ہر جگہ اس کو صاف کیا. لوگوں نے جو غلط چیزیں منسوب کی تھی ان کو ٹھیک کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی جتنی حکومت تھی اور جتنا ان کا اقتدار تھا اس کے پیچھے جادو کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جادو کے بل بوتے پر سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت چلاتے رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان, یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. ولیکن الشیاطین کفروا, بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا, یعنی جنات نے. انہوں نے جادو ٹونا یہ وغیرہ ساری چیزیں یہ جنات کی کا کیا دھرا تھا. سلیمان علیہ السلام اس سے پاک تھے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, ہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ضرور ہوا لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, ہاں ایسا ضرور ہوا لیکن خدا نہ خواستہ یونس علیہ السلام کسی جرم کا ارتکاب کر کے نہیں بھاگے تھے, کسی گناہ کا ارتکاب کر کے نہیں گئے تھے, بلکہ وہ ایک اندازے کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اسی لیے پھر جب آزمائش پوری ہوئی اللہ نے پھر ان کو نبی بنا کر, نبی تو خیر پہلے ہی تھے, پھر ان کو کار نبوت دے کر ایک قوم کی طرف بھیجا. فاستفتہم, اب بات کفار مکہ کی طرف آ گئی. فاستفتہم, آپ ان سے پوچھئے, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کفار سے پوچھئے, مشرکین سے پوچھئے, علی ربکا, کیا آپ کے رب کے لیے البنات بیٹیاں, وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور خود ان کے لیے بیٹے, کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا فرشتوں کو, اور اپنا یہ حال تھا کہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. اچھا خود بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں. علی ربک البنات, کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں, وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے اپنے لیے بیٹے. ام کیا, خلقنا ہم نے پیدا کیا, الملائکۃ فرشتوں کو, اناثا مؤنث, کیا ہم نے فرشتوں کو کوئی مؤنث پیدا کیا ہے, ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے. وہم شاہدون, اور کیا یہ اس وقت موجود تھے. یہ جو کہتے ہیں نا بیٹیاں, تو بیٹیاں تو مؤنث ہوتا ہے نا, تو فیمیل ہوتی ہے نا, تو عورت ذات تصور کیا انہوں نے, تو عورتوں کو ملائکہ کو انہوں نے عورتیں بنایا. کیا یہ موجود تھے جب ہم ان کو پیدا کر رہے تھے. الا سنو, انہم یہ لوگ, من افکہم جھوٹ, لیقولون کہہ رہے ہیں, سنو یہ لوگ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. ولد اللہ, کہ اللہ نے اولاد بنائی, یہ جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ بالکل جھوٹے ہیں, اور یہ لوگ اس میں بالکل جھوٹے ہیں. اصطفى البنات, کیا اللہ نے بیٹیاں چن لی, علی البنین بیٹوں پر, بیٹے چھوڑ کر اللہ نے کیا بیٹیاں چن لی. ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, کیف تحکمون, یہ کیسے حکم لگا رہے ہو تم. افلا تذکرون, سوچتے سمجھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے ذرا. ام کیا, لکم تمہارے پاس, سلطان مبین, کوئی واضح دلیل ہے. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے. فاتو, تو لاؤ, بکتابکم اپنی دلیل, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو لاؤ اپنی کوئی دلیل. نمبر 1 کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. نمبر 2 کہ فرشتے جو ہیں
وہ عورت ہیں، لاؤ فاتو بکتابکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا، اور انہوں نے تو بنا دیا، بینہ، اللہ کے درمیان، وبین الجنتی، اور جنات کے درمیان، نسبا، رشتہ، انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ اچھا یہاں نا بہت سارے مفسرین کے فرماتے ہیں کہ یہاں الجنہ اس سے مراد فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آگے جو گفتگو آ رہی ہے وہ بھی، اور جو پیچھے گفتگو چل رہی ہے وہ بھی۔ اب ان کو جنہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں جن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو انسانی نظر سے اوجھل اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ فرشتے بھی چونکہ یہی خاصیت رکھتے ہیں کہ وہ انسانی نظر سے اوجھل اور پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ملائکہ کے لیے الجنہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کچھ حضرات کہتے ہیں، اور بات کسی حد تک ٹھیک لگتی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سارا ذکر چل ہی فرشتوں کا رہا ہے، اور اللہ کے درمیان جو رشتہ داری بنائی تھی نا اللہ اور دوسری مخلوق کے درمیان، وہ فرشتے ہی تھے۔ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تو بیٹی نسب ہے نا، بیٹا بیٹی نسب ہے، تو وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، نسب بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور فرشتے یہ جانتے ہیں کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ پکڑے جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما، اس سے، یصفون، جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، الا، سوائے، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خالص بندوں کے، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے، مخلص بندوں کے، چنے ہوئے بندوں کے، وہ نہیں پکڑے جائیں گے، وہ نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ وہ تو اللہ کی رحمت کے حقدار اور مستحق قرار پائیں گے، اللہ کے نیک بندے۔ باقی وہ تمام لوگ جو ایسے معاملات میں ملوث ہیں وہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ بس جی یہاں تک۔